اگر آپ کی زندگی میں بھی کسی نے آپ کا سکون تباہ اور برباد کر دیا ہے نا، تو آپ پہ بھی فرض ہے کہ آپ ایسے انسان کا جینا حرام کر دیں، کیونکہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف نفرت لے کر آتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹوٹ جائیں، روئیں اور خاموش ہو جائیں اور اپنی ہی نظروں میں گر جائیں۔ کچھ لوگ ہمارے سکون کو ہی نشانہ بناتے ہیں، ہماری عزت پر وار کرتے ہیں اور پھر ایسے مسکراتے ہیں نا جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی ایسے کچھ لوگ موجود ہیں نا جو بار بار آپ کا سکون ختم کرتے ہیں، آپ کا دل توڑ دیتے ہیں، تو آپ نے ان سے انتقام کیسے لینا ہے وہی شیئر کروں گی میں آپ سے آج کی اس ویڈیو میں۔ اس لیے اگر آپ بھی اپنا سکون خراب کرنے والوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ 5 اصول آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک اب سب کو سلامت رکھے۔ آج کے ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو اتنا زیادہ پسند کر رہے ہیں، اور مجھے کامنٹس میں یہی آ رہا ہوتا ہے کہ آپ ہی اتنی سچی باتیں ہم نے کسی اور کے منہ سے نہیں سنی، جتنی سچی اور حقیقت پر مبنی باتیں آپ بتا رہی ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں بھی حقیقت پہ مبنی آپ کو وہ باتیں ملیں گی جو آپ کے آس پاس ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ ان سے پریشان رہتے ہیں، اپنا سکون برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جو آپ کو طاقتور بنا دیں گے اور آپ کے دشمن کو کمزور۔ دیکھیں سب سے پہلی بات پتہ کیا ہے، ہماری زندگی میں نا کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو ہمارے سکون کو تباہ کرتے ہیں، ہماری عزت کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور ہماری خوشیوں پر نظر لگاتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ کچھ دشمن ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے دشمن ہوتے ہیں جو دوست بن کر ہمارے قریب رہتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ہمارے لیے حسد بھی ہوتا ہے، نفرت بھی ہوتی ہے اور مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ اور دشمنوں میں سب سے خطرناک دشمن جو ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے جو سامنے مسکراتا ہے لیکن پیٹھ کے پیچھے آپ سے دشمنی نبھاتا ہے۔ تو وہ کون سے طریقے ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنے دشمن سے انتقام بھی لے سکتے ہیں، بغیر شور شرابہ کیے، بغیر چیخو پکار کیے اور بغیر اپنی عزت کو کم کیے؟ جو باتیں میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں نا، جو اصول آپ نے اپنانے ہوں گے، یقین کریں یہ وہ اصول ہیں جو آپ کی عزت کو مزید بڑھائیں گے اور آپ کے دشمن کو خاموش کرا دیں گے۔ تو بغیر دیر کیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں زندگی کے وہ 5 اصول جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے ہیں اگر کوئی بھی انسان آپ سے پیٹھ کے پیچھے دشمنی نبھا رہا ہے یا آپ اس سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو اصول آپ نے اپنانا ہے وہ یہ ہے کہ خاموشی کی طاقت کو استعمال کرنا ہے۔ دیکھیں جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے نا، تو دل چاہتا ہے کہ فوراً جواب دیا جائے، چیخا جائے، لڑائی کی جائے، یا سامنے والے کو اسی کی زبان میں جواب دیا جائے۔ ایسی جگہوں پہ ہی آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ ہر جنگ شور سے نہیں جیتی جاتی۔ کچھ لوگ صرف آپ کا رد عمل دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ غصے میں اپنی شخصیت خراب کر لیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ بے قابو ہو جائیں اور آپ کا جو ایک امیج ہے نا دوسروں کے سامنے وہ خراب ہو کے رہ جائے۔ اسی لیے آپ نے پہلا اصول یہ یاد رکھنا ہے، اگر آپ اپنے دشمن سے انتقام لینا چاہتے ہیں نا، تو آپ نے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات جو ہماری خاموشی ہوتی ہے نا، اس سے بہترین اور کرارا جواب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ خاموشی ایک ایسا بہترین جواب ہوتا ہے نا جو 1000 لفظوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اسی لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، لیکن بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ نے خاموشی سے خود کو جیتنا ہے۔ جب ہر بات پر رد عمل دینا آپ چھوڑ دیتے ہیں نا، تو دشمن خود ہی بے چین ہونے لگتا ہے، وہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ خاموش کیوں ہے، اسے فرق کیوں نہیں پڑ رہا، اور یہی چیز جو ہوتی ہے نا آپ کے دشمن کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی انسان سب کے سامنے آپ پہ انگلی اٹھاتا ہے، آپ کو پریشان کرتا ہے یا آپ کا سکون تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسے انسان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کی ایک بات کا آپ 10 باتوں کے برابر جواب دیں، یا آپ بہت زیادہ غصے میں آئیں، چیخیں چلائیں، لیکن ایسے میں جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں نا، یقین کریں یہ سب سے بڑا جو ہے نا اگلے بندے کو شکست ہوتی ہے۔ کیونکہ سچی بات یہی ہے کہ جب اگلا بندہ بہت ہی زیادہ ہائپر ہوا ہوتا ہے، ہمیں بہت زیادہ غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور ایسے میں ہم بالکل کام ڈاؤن ہوئے ہوتے ہیں نا، تو یہ اگلے بندے کو اپنے آپ اور زیادہ جلا دیتا ہے۔ آپ کا دشمن جو ہے نا وہ آپ سے بدلہ لینے کے قابل نہیں رہے گا، وہ اپنے اندر خود ہی جلتا رہے گا۔ اس لیے آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ اگر آپ نے دشمن پہ فتح حاصل کرنی ہے نا، تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز جو آپ نے اپنانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہیں جگہوں پہ خاموش رہنا سیکھ لینا ہے۔ اب باری آتی ہے دوسرے اصول کی، اگر آپ واقعی اپنے دشمن سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو خود کو اتنا مضبوط بنائیں کہ آپ کے دشمن حیران رہ جائیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ انتقام وہ انتقام نہیں ہوتا جو آپ کسی کے گلے پہ چھری چلا کے یا کسی کو تھپڑ مار کے آپ انتقام لیتے ہیں، بلکہ اصل انتقام اگر آپ نے کسی سے لینا ہے نا، بغیر اپنے آپ کو گناہ گار کیے، بغیر اپنی تذلیل کروائے، وہ یہ ہے کہ آپ خود کو اتنا قابل بنائیں نا کہ آپ سے دشمنی کرنے والے لوگ خود ہی حیران رہ جائیں۔ کیونکہ جب آپ کو ہر طرف سے دشمنوں کا اور منافقوں کا سامنا رہتا ہے نا، ایسے میں اٹھ کر اپنی زندگی کی طرف آگے بڑھنا انسان کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ تب بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، تکلیفوں نے آپ کو سب طرف سے گھیرا ہوتا ہے۔ لیکن زندگی کا مزہ تب آتا ہے، دشمنوں کو شکست تب ملتی ہے جب آپ انہی تکلیفوں کو طاقت بنا لیتے ہیں، تو آپ ناقابل شکست انسان بن جاتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو کمزور کہا ہے نا، تو آپ نے خود کو مضبوط بنانا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو ناکام سمجھا ہے، تو آپ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے خود کو کامیاب بنانا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی نے برا بھلا کہا ہے یا آپ کو ناکام کہا
ہے تو آپ آگے سے بحث میں پڑ جائیں اس کو کہ نہیں نہیں میں ناکام نہیں ہوں، میں برا نہیں ہوں، میں بہت اچھا ہوں. بلکہ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی کامیابی کو شور مچانے دینا ہے، آپ نے اپنی صحت کو بہتر کرنا ہے، آپ نے اپنے کاموں پہ فوکس کرنا ہے، آپ نے اپنی زندگی کی ایک نئی ڈائریکشن طے کرنی ہے، نئی چیزیں سیکھنی ہے اور اپنی شخصیت پر کام کرنا ہے. اگر آپ واقعی میں اپنے دشمنوں کو سبق سکھانا چاہتے ہیں یا ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو کامیابی کی راہ پر چلائیں. کیونکہ اس دنیا کی اور زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ کامیاب انسان کا جو سکون ہوتا ہے نا وہ اس کے دشمن کی سب سے بڑی شکست ہوتی ہے. بعض لوگ صرف اس لیے جلتے ہیں کیونکہ آپ میں وہ صلاحیت ہوتی ہے جو ان میں نہیں ہوتی. اس لیے اپنی توانائی لڑائیوں میں ضائع مت کریں بلکہ خود کو بہتر بنانے میں لگائیں. ایک دن وہی لوگ جو آپ کو گرانا چاہتے تھے آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. اچھا، زندگی کا تیسرا اصول آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر کسی پر آپ نے بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ ہم مار وہاں ہی کھاتے ہیں، وہیں ہمارے زیادہ دشمن پیدا ہوتے ہیں، وہیں ہمارے ساتھ بہت زیادہ منافقت کرنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں، جہاں پہ ہم ہر مسکرانے والے انسان کو اپنے ساتھ مخلص سمجھ لیتے ہیں. زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں صرف اور صرف معلومات لینے آتے ہیں، وہ آپ کی کمزوریاں جاننے آتے ہیں اور وقت پر انہیں آپ کے خلاف استعمال کرنے کے لیے آتے ہیں یا آپ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. اور جو عقل مند اور سمجھدار انسان ہوتا ہے نا وہ ہر کسی کو اپنے دل کی باتیں نہیں بتاتا، اپنے راز، اپنے خواب، اپنے منصوبے ہر کسی کے سامنے نہیں رکھتا، کیونکہ بعض لوگ دعا نہیں دیتے بلکہ نظر لگا دیتے اور اندر ہی اندر ان کو یہ تکلیف ہونے لگ جاتی ہے کہ کہیں زندگی کی دوڑ میں ہم سے آگے نہ نکل جائے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں حدود بنانی ہے. ہر کسی کو اپنی ذات تک مکمل رسائی ہرگز مت دیں. خاموشی سے لوگوں کو آبزرو کریں، دیکھیں کون آپ کی کامیابی پر آپ سے زیادہ خوش ہوتا ہے اور کون اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے. اور یہ چہرے جو ہوتے ہیں نا، آپ کہیں نا کہ کسی کے چہرے پہ لکھا نہیں ہوتا لیکن لکھا ہوتا ہے. یقین کریں آپ کو دوسروں کے ایکسپریشن دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے، بس آپ کی ایک نظر ہونی چاہیے دیکھنے والی. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو انسان اپنے منہ سے آپ کے لیے اچھی دعائیں کر رہا ہے اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے کیا ہے، اس کے چہرے پہ آپ کے لیے کیا تاثرات ہیں. تو جب آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کے دکھ میں خوش ہو رہا ہے نا تو وہ آپ کا سگا، آپ کا اپنا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایسے لوگوں کی پہچان کرنے کے لیے آپ نے اپنی آنکھیں اور کان ہر وقت کھلے رکھنے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ دوستی کی آڑ میں چھپے ہوئے دشمن جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے. دشمن سے انتقام لینے اور اس کو سبق سکھانے کے لیے چوتھا اصول یہ ہے، اور یہ ایسا طاقتور اصول ہے نا کہ اگر آپ نے اس کو اپنا لیا، یقین کریں دشمن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کی دکھتی ہوئی رگ کون سی ہے، کس رگ کو دبانے سے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ سیانے بھی یہی کہتے ہیں کہ بے شک آپ کی رگ کا ہر کسی کو پتا ہو لیکن دکھتی ہوئی رگ کا پتا کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اگر آپ بھی انتقام لینا چاہتے ہیں اپنے دشمنوں سے تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کے دل میں جتنا مرضی خوف ہو، جتنا مرضی درد ہو، آپ کا دماغ جتنا مرضی الجھن کا شکار ہو، آپ نے دوسروں کے سامنے خود کو ہمیشہ پرسکون ہی ثابت کرنا ہے. کیونکہ بعض اوقات زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ جن کو ہم دوست سمجھ کر اپنے دل کا حال ان سے بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، وہی جا کے ہماری پوری رپورٹ جو ہے آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہمارے دشمنوں کو خبر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل کس بات پہ دکھتا ہے، ہمیں کس چیز سے تکلیف ہوتی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ ہمیں شکست دے سکتی ہے. اسی لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے. دیکھیں اس دنیا میں نا اللہ کے سوا آپ کے درد کو کوئی نہیں جانتا، آپ کے مسئلوں کو اللہ کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے، چاہے کوئی آپ کا کتنا ہی خیر خواہ کیوں نہ ہو. آپ نے اس کے سامنے اپنا دل کھول کے نہیں بیٹھ جانا، اپنے دماغ کی پریشانیاں شیئر نہیں کرنی. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں ایسا ہوتا ہے جن لوگوں سے ہمارے اختلافات ہوتے ہیں یا جن کو ہم دشمن تصور کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ہم نے ٹوٹل اپنا رابطہ ختم کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ان تک ہماری رپورٹیں جا رہی ہوتی ہیں، انہیں ہماری ہر اچھی بری چیز کی خبر ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے ہمارے اندر کے جو دوست نما دشمن ہے نا، جو ہم نے دوست سمجھ کے پالے ہوتے ہیں، وہی ہماری ساری رپورٹیں دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور یقین کریں آپ کے دشمن کی سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہوتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ بے سکون ہیں. جب آپ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں، تو نقصان سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا ہی ہوتا ہے. اس لیے اصل انتقام یہ ہے، اگر آپ نے کسی سے لینا ہے اور اپنی طاقت کو بحال رکھنا ہے، آپ نے اپنے دل کو سکون میں رکھنا ہے. سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرنی ہے اور اپنی کامیابی کے لیے، اپنے دل کی مضبوطی کے لیے، اپنے ذہن کی مضبوطی کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا تو یہ آپ کے دشمن چاہے چھپے ہوں چاہے ظاہر ہوں، جو بھی دشمن ہوں آپ کے، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. کیونکہ جس انسان کا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہو جاتا ہے نا، اسے لوگوں سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر اللہ تعالیٰ ہی آپ کا بدلہ لے رہے ہوتے ہیں. بس آپ نے اتنا کرنا ہے، آپ نے اپنی زندگی کو پرسکون رکھنا ہے، آپ نے اپنی زندگی کی کامیابی پہ فوکس کرنا ہے. ہر وقت اسی دکھ میں نہیں بیٹھے رہنا کہ فلاں نے مجھے یہ لفظ کیوں بول دیا، اس نے میرے بارے میں یہ جملہ کیوں کہہ دیا، اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا. ان سب باتوں میں پڑنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے آپ اپنی اس انرجی کو پازیٹیو وے میں لے کے جائیں. اگر کسی
کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو دوبارہ دھوکہ کھانے سے ضرور بچیں، لیکن اپنے اوپر فوکس کریں۔ اگر کسی نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہے تو اسے اللہ کے سپرد کر دیں اور اپنی کامیابی پہ فوکس کریں۔ یہ ساری وہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کا معیار زندگی بہتر کرتی ہیں، اور یقین کریں وہ لوگ جو آپ کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے نا، ان سے بدلہ لینے کے لیے بہترین طریقہ زندگی ہی یہی ہے کہ آپ بغیر کسی کو کچھ غلط کہے یا بغیر گناہ گار ہوئے آپ اگلے کو مزہ بھی چکھا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ اب باری آتی ہے جی 5ویں اصول کی اور آخری اصول کی، اور یہ جملہ تو آپ نے بہت بار زندگی میں سنا ہی ہوگا کہ یہ زندگی جو ہے یہ مکافات عمل ہے۔ اس دنیا میں جو انسان کسی کے لیے کرتا ہے اس گڑھے میں خود ہی گرتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اس کا بدلہ اس دنیا میں آپ کو ضرور ملتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ نے اس نیکی کا صلہ اس انسان سے نہیں رکھنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے رکھنا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہے تو اس کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ انشاءاللہ جس نے آپ کے لیے گڑھا کھودا ہوتا ہے نا، وہ اسی گڑھے میں خود گرتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے خود کسی کو جواب نہیں دینا بلکہ وقت کو جواب دینے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ ہر انسان کو اس کے اعمال کا نتیجہ ضرور ملتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھوتا ہے وہ اکثر خود ہی اس میں گرتا ہے۔ اس لیے ہر وقت بدلہ لینے کی آگ میں آپ نے بالکل نہیں جلنا، کیونکہ کچھ لوگوں کو وقت ایسا سبق سکھاتا ہے نا جو دنیا کا کوئی انسان نہیں سکھا سکتا۔ آپ نے صرف اپنے راستے پر چلنا ہوتا ہے، اپنی جو نیت ہے نا وہ صاف رکھنی ہوتی ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، کیونکہ وقت جو ہے نا خاموش ضرور ہوتا ہے لیکن انصاف آپ کے سامنے ضرور آتا ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی کوئی انسان آپ کے خلاف چالیں چلتا ہے اس کو چلنے دیں۔ جب کوئی آپ کے خلاف بری باتیں کرتا ہے، آپ پہ بہتان لگاتا ہے، آپ کی غیبتیں کرتا ہے، آپ کی چغلیاں کرتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ ساری وہ باتیں ہوتی ہیں جو کسی بھی مخلص اور اچھے انسان کے لیے اس دنیا میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ کا دل صاف ہوتا ہے، آپ مخلص ہوتے ہیں، آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے، آپ ہمیشہ سب کے لیے اپنے دل میں محبت اور عزت رکھتے ہیں نا، لیکن بدلے میں اگر آپ کو یہ سب کچھ نہیں ملتا تو یقیناً آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، آپ کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے، آپ دوسروں کے سامنے بہت زیادہ وضاحتیں بھی کرتے ہیں، لیکن بتا کے پھر بھی آپ تھک جاتے ہیں جب آپ پہ کوئی یقین نہیں کرتا، اور پھر ان دا اینڈ ہوتا یہ ہے کہ وہی لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں جب آپ ان سے کنارہ کشی کرتے ہیں یا ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں یا ان کی بات کا جواب دینے لگتے ہیں نا، تو وہ سب لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ دشمن ہوتے ہیں جن کو آپ نے سبق سکھانا ہے، جن سے آپ نے انتقام لینا ہے، اور وہ کس طرح لینا ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے آج کے اس ویڈیو میں۔ کیونکہ میری نظر میں بہترین انتقام یہ نہیں ہوتا کہ جیسا اگلا گرا ہوا ہے آپ بھی اس کے ساتھ اتنے ہی گر جائیں، بلکہ اصل انتقام یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی کو کچھ کیے اپنی ذات کو اتنا نکھارے نا کہ آپ پہ انگلیاں اٹھانے والے خود ہی شرمندہ ہو جائیں۔ سو یہی تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو پیارا سا کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھیں، آپ سے لیتی ہوں اجازت، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ایسے ہی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔